الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وآقائنا ومولانا مرشدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اس آیت میں شروعات ہوتی ہے یا ایھا النبی. شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا رسول، یا نبی. تو جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جواب دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں، جب میں کہہ سکتا ہوں، تو تم لوگوں کو کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اس بات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا، پکارنا جائز ہے، ٹھیک، اور حق ہے، کہنا بھی چاہیے. ہم تو پکاریں گے، اسی طریقے سے پکاریں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو پکاریں گے تو آپ سنیں گے. تو جو آیت پڑھی تھی اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اے غیب کا علم جاننے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، ٹھیک ہے، خوشخبری دینے والا بنایا. اور کن لوگوں کو خوشخبری؟ جو حق پہ قائم ہیں، جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کو خوشخبری دینے والا بنایا. اور ڈرانے والا بنایا کن کو؟ ان لوگوں کو جو دین کے راستے پہ نہیں ہیں، جو حق پہ نہیں ہیں، جو صحیح راستے پہ نہیں ہیں. تو یہ بات یہاں واضح ہو گئی. ایک اس میں بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپ کو بنایا خوشخبری دینے والا. تو ظاہر سی بات یہ ہے، اگر بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ خوشخبری دینے والا جب آئے گا تو وہ خوشی ہی ہوگی، اس کے آنے سے بھی خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بھئی آپ کو کوئی خوشخبری دینے آئے گا تو ہمارے لیے تو اس کا آنا بھی خوشخبری ہے، اس کے آنا بھی خوشی ہے. اور وہیں قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو بتا دیجئے. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بتا دیجئے کہ ہم نے بیٹھ جائیے سب لوگ، اس سے ذرا توجہ بگڑتا ہے. سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ ہم نے جو اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے جو خوشی ان کو دی، جو نعمت ان کو دی، جو اپنا فضل فرمایا، کن پہ؟ آپ سب لوگوں پہ، جو پہلے تھے ان لوگوں پہ، اور آج بھی جو لوگ موجود ہیں اور قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے، ان سب پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا. کہہ دیا ہے کہ اس کو خود خوب اچھی طریقے سے مناؤ، ٹھیک ہے. تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا. تو یعنی آپ خود سراپا ایک خوشخبری ہیں، ایک خوشی ہیں ہمارے لیے. اور یہاں فرما دیا کہ اس کو مناؤ.
کیونکہ یہ اس سے بہتر ہے دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی خوشی سے، اس سے بہتر یہ ہے دینی خوشی۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے تو سرکار کی آمد خوشی ہے، خوشی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں دیکھیں نا کس طریقے سے منا رہے ہیں آپ سب لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر ادا کرا کریے کہ انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اس خوشی کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے منا سکیں۔ یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے آپ سب کے دماغوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پردہ نہیں ڈالا ہے۔ سمجھ سمجھ کا کھیل ہے، سمجھ سمجھ کا کھیل ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں آپ کہ ہر قوم راست راہ ہے، دین و قبلہ گاہ ہے، من قبلہ راست کر کر بر سمت کج کلا ہے۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ خوشی منانا جائز ہے۔ اب خوشی کی ڈیفینیشن ہر کسی کی الگ الگ ہوگی سب کی الگ۔ مجھے کسی چیز سے خوشی مل سکتی ہے، آپ کو غالباً کسی اور چیز سے خوشی مل سکتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم سب یہاں موجود ہیں، ہمیں سرکار کی آمد سے خوشی ہے تو ہم منائیں گے۔ اور ایک چیز کو گرہ باندھ لیجئے، جو چیز قرآن اور سنت میں منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ تو کیا میلاد منانا لکھا ہے کہیں کہ ناجائز ہے؟ سوال لیکن یہ لوگ یہی اٹھاتے ہیں کہ ناجائز ہے، یہ تو نئی چیز ہے۔ تو حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے میری کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، کہنے لگے بدعات کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن الحمدللہ علماء موجود ہیں، شرع میں تبدیلی یا بڑھانا یا گھٹانا وہ بدعت ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی لوگ اٹھ کے نماز میں تبدیلی کر دے گا وہ غلط ہو ہے، لیکن جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود کری ہو، سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت امام عسقلانی حجت المحدثین، آپ نے کئی تحریر اور آپ نے کئی روایتوں کا ایک گلدستہ، ایک مجموعہ تیار فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے بھی اس وقت بھی بھولیے مت، یہ لوگ تب بھی موجود تھے، تب بھی ایسے ایک دم یونیک، ایسے چبھنے والے سوال آتے تھے۔ آپ سے کہاں لکھا ہے جائز ہے؟ آپ نے تحریر فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت آپ نے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو، سب کو اکٹھا کرا اور آپ نے کئی جانور ذبح کر کے اور ان کا کھانا سب لوگوں میں تقسیم کیا، بانٹا، خوشخبری طور پہ خوب اچھی طریقے سے بانٹا۔ اور وہ وقت جو ہے آپ کی ولادت کے دن ہی تھے آس پاس کے۔ تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آپ نے اپنا میلاد اس طریقے سے تمام صحابہ کے ساتھ مل کے منایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب پھپھوندی لگتی ہے تو وہ کہیں بھی لگ جاتی ہے۔ جی جی، کل کہتے ہیں نہیں بھائی وہ کیسے، وہ تو آپ نے اپنا عقیقہ کیا تھا۔ یہ سوال یہ کرتے ہیں لوگ، وہ تو آپ نے عقیقہ کیا تھا۔ اچھا بھائی عقیقہ کیا تھا تو بھائی عقیقہ کس خوشی میں کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ تو پیدائش ہوتی ہے گھر میں، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، لڑکی ہے تو ایک بکرا یا بکری اور لڑکا ہو تو 2۔ تو بھائی کیوں کرتے ہیں عقیقہ؟ سنت نبوی بھی ہے، حکم فرمایا کرو۔
بساط ہو تو ضرور کرو، لیکن بھائی جب پیدا ہوگا تبھی تو عقیقہ ہوگا، جی تو اور کس طریقے سے میلاد منایا جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے شک جی میں آ رہا ہوں اسی بات پہ. جی اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں وہ تو یہ تو عقیقہ تھا، چلو مان لیا عقیقہ، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ، لیکن ہماری اس بات کا جواب تو دو کہ عقیقہ کرتے کب ہیں؟ لیکن آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کے دادا محترم آپ پہلے آپ کا 7ویں دن ہی آپ کا عقیقہ کر چکے تھے. نہیں وہ تو نبوت سے پہلے تھا. جی اللہ تو نبوت سے پہلے تو آپ کا نکاح بھی ہوا تھا، جی کئی چیزیں ہیں. تو اس بہکاوے میں نہ جائیں. اچھا ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، بات کی گہرائی سمجھیے گا. اس کا میں جو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کو لگے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن کھانا جب آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کو ہم کھاتے ہیں، اگر کھانا خراب ہونے لگے تو اس کی شکل تو وہی رہتی ہے جو ہوتی ہے کھانے کی، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جب کھانا خراب ہوتا ہے سڑتا ہے تو اس کی شکل تو وہی رہتی ہے، لیکن اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو یہ بد عقیدگی یہ وہی ایک پھپھوندی ہے جو عقیدے کو خراب کر رہی ہے، جس کو آپ دیکھنے میں تو لگے گا کہ صحیح تو رکھے ہیں، اسی طریقے سے صحیح تو ہیں، داڑھی ہے، پاجامہ اوپر پہنے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت زبردست کر رہے ہیں، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اور حلق سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، تو دلوں تک نہیں جائے گا. تو وہ پھپھوندی والا کھانا آپ لوگ نہ کھائیں. جی ٹھیک ہے، تازہ بہترین کھانا آپ کو پروسا جا رہا ہے یہاں پر، وہی کھائیں. بات پوری محبت کی ہے. بے شک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت، اہل البیت سے محبت، یہی حکم دیا گیا ہے ہم لوگوں کو. ہمارے نانا محترم سید اسلام الدین نظامی صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ طریقت تو کر لو گے، حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی، شریعت پہ بھی عمل کر ہی لو گے، آہستہ آہستہ جب معرفت کے طرف پہنچو گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک سیڑھی غائب ہے، وہ ہے محبت کی. سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیراموشی، پیراموشی کا دامن، حضور صاحب سجادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت خالق سے اور خلقت سے، دونوں سے ضروری ہے. آج کل کیا حالات ہیں ہم لوگوں کے، ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں آپ لوگ اپنے. وہ جو گھوڑے کے ایسے باندھ دیتے ہیں نا، اس کو صرف سیدھا نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، اسے کھول دیں آپ ہم لوگ. آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کی کاٹ کرنا، غبن کرنا، مار پٹائی کرنا، بغض رکھنا دلوں میں. میری بات اگر آپ لوگ مانیں گے تو اگر آپ لوگ گھر جائیں تو جس سے بھی بیر ہو اس کو گلے لگائیں، وضو کر کے جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے، اور اس کو بھی سمجھائیں اور گلے مل لیں. سبحان اللہ. یہ بہت ضروری ہے آج کے وقت میں. بیر کسی نے کچھ کہا، ہٹاؤ، چھوڑو، بھئی تمہیں کیا مطلب ہے اس سے؟ اصل مالک تو وہ ہے، اپنے اعمال کا جواب تو اسی کو دینا ہے. اس نے تمہیں گالی بک دی، بکنے دو، کیا ہو جائے گا؟ گھس گئے تم؟ نہیں. لیکن اب جو حالات ہیں اس میں ہم کو بہت احتیاط ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پہ یہ وقت ہے بالکل پختگی کے ساتھ عمل کرنے کا. ہم لوگ صوفی لوگ ہیں، آپ سب لوگ جتنے ہیں صوفیہ اکرام کو ماننے والے لوگ ہیں، بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارا پہلا پیغام ہی محبت کا ہوا کرتا ہے. مذہب نہیں دیکھنا ہے اس میں، کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے. محبت ایک الگ چیز ہے، اور اس کے بعد ان سے شادی کرنا ایک الگ چیز ہے. ہاں میں ابھی اس پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ.
माशाअल्लाह बताने के लिए। सुभान अल्लाह मैं क्या बता रहा हूँ? मोहब्बत। बहरहाल बुक्स की शायद बात हो रही थी, आखिर बात में हाँ एक वाक़या मुझे याद आता है इस चीज़ से। ये वाक़या तहरीरी वाक़या नहीं है, ये वाक़या मैंने खुद देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाक़या मैंने खुद देखा है। हमारे नाना मोहतरम के पास एक आते थे जनाब, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन शर्मा जी कहते थे उन्हें, ठीक है, शर्मा जी कहते थे उनको। और वो इस अक़ीदे के साथ सरकार महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप हाज़िरी दिया करते थे, अपने रुमाल से झाड़ू लगाया करते थे, और लंगर में क्या लाते थे? दाल, पंचमेल दाल, 5 दाल जो मिली हुई होती है। और वहाँ के लंगर का आलम यह है कि मुर्ग़ भी होता है, गोश्त भी होता है, हर तरीक़े की तरावट वाला खाना होता है। और आप क्या लेकर आते थे शर्मा जी? दाल और रोटी। अब बात की गहराई देखिए ये है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ रखा था, मुसलमान नहीं थे वो, लेकिन औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कर रहे थे, सच्ची मोहब्बत। कुछ वक्त के बाद पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं कई महीनों से, और बिला नागा आते थे। तो मालूम हुआ कि उनको ट्यूमर हो गया दिमाग में, कैंसर। अल्लाह ताला आपको हम सबको इस गंदी मूजी बीमारी से हिफाजत फरमाए। आमीन। जो लोग इससे परेशान हैं अल्लाह ताला उनको इससे निजात अता फरमाए। आमीन। बहरहाल तो उन पता चला उनके दिमाग में ट्यूमर है, और ऐसा है कि अगर छेड़ा तो वो फट जाएगा। अब कुछ दिन बाद देखा शर्मा जी एकदम फिट होके, मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने बाद वापस आ गए, सुभान अल्लाह। बिल्कुल फिट, और बूढ़ा आदमी थे। तो पूछा भाई ये क्या हुआ? कहने मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आप खुद दाल बना के लेकर आए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमा रहे हैं कि आपकी दाल आ नहीं रही हमारे पास बहुत दिन से, तो हम खुद ले आए। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सरकार बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कह दिया। तो फरमाते ये खाओ, कुछ नहीं है ऐसा। तो वो ख्वाब में देख रहे हैं कि वो जो तबरुक दिया है आपने वो खा लिया, और वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो अपने आप छोटा हुआ ट्यूमर और ख़त्म। बहरहाल इस लंबे किस्से को बताने का मकसद ये था कि दीन पे कायम नहीं है, लेकिन औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उनको भी नवाज रहे हैं। ऐसी हालत की डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब नहीं बचोगे तुम, उनको जाके पकड़ के वापस ले आए। ये तो आलम है। आज भी सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप जाएं तो हर मज़हब का आदमी आपको मिलेगा, हर मज़हब का। वहाँ लंगर में बिरयानी होगी तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन खाना भी मिलेगा आपको। तो मोहब्बत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं जो मोहब्बत कह रहा हूँ आप उसको गलत मायनों में मत ले जाइएगा, ठीक है। पता चल रहा है कि कोई पकड़ा गया, साथ में कहते हैं पीर साहब ने कहा था, तो ये ना करें। मोहब्बत खालिक से, अपने रब से और खलकत से ज़रूरी है। एक बात जो यहाँ से आई, मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा साहब ने मुझसे कहा, ये बात मैंने पहले भी कही है, दहेज का मामला। पहले आ जाइए कानूनी एतबार से, दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है, सख्त जुर्म है। यहाँ की केस में एक बार हुआ, बहुत मज़ाहिया वाक़या, लेकिन सुन लीजिए। सुभान अल्लाह।
وہ جج صاحب کے ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہم سے دہیج میں یہ مانگا، گاڑی مانگی، فریج مانگا اور کئی اور دیگر چیزیں مانگی. تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ نے دیا؟ جی دیا ہم نے. تو لینا دینا دونوں، تو پکڑے دونوں گئے. یہ تو دنیاوی طور پہ بات ہو گئی، لیکن شرعی طور پہ اگر آپ سعودی عرب جائیں گے نا تو وہاں پر الٹا معاملہ ہے. لڑکے کو دینا پڑتا ہے سب کچھ، گھر اور تمام زیورات، کپڑے وپڑے سب لڑکا بناتا ہے. کچھ جگہوں پہ غالباً رخصتی بھی لڑکے کی ہوتی ہے. ایسا نہ کریں آپ، ہوتی ہے ایسا. تو یہ نہیں ہونا، دہیج نہیں لینا بالکل بھی. اسلام میں صرف اور صرف جو بات کی گئی ہے وہ ہے مہر. مہر وہ بھی لڑکے کو ادا کرنا ہے. اس میں پہلے بھی میں نے اتنی سخت بات بول دی تھی کہ آپ میں سے جو مہر لے گا دے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. بہت لوگ ایسے تھے، میرے خیال سے یہاں وہ بھی آیا ہوا تھا لڑکا مملوک، ان کا بھی نہ لڑکے والوں نے مانگا نہ لڑکی والوں نے دیا، بالکل شرعی شادی. تو اس میں ناک کچھ نہیں ہوتی. اس میں شرمندگی کی بات ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں. بتائیے 20 لاکھ روپے کی بات نہیں، یہ دیکھیے فضول خرچی، بہت غلط بات. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے بیٹھے گا تو آپ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اور سنیے میری بات، اب آپ اس پہ فتوے بھی ہیں. آپ شادی کریں گے تو آپ کو برادری کی ٹکر میں آنا پڑے گا کہ برادری والے ہمیں کم سمجھیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ قرض لیں گے. آپ قرض یا تو آپس میں لے لیں گے یا کسی ایسے انسان سے لے لیں گے جو کہے گا اتنا % بیاج لوں گا میں، یا بینک سے لے لیں گے. ابھی میں آپ سے کہوں آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو تقریباً 60% لوگ ایسے نکلیں گے جن کا جو ابھی بھی ادا کر رہے ہیں پیسہ شادی کا. اب آپ مجھے یہ بتائیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کھل کے فرما رہا ہے کہ جس نے سود لیا دیا یا اس میں گواہ بھی ہوا تو سمجھ لیے اللہ اس کے رسول سے خود جنگ کرنے آئیں گے. ارے پہلوان سے تو لڑ نہیں پاؤ گے، اللہ اس کا رسول لڑنے آئے گا تو کہاں کے رہو گے؟ کہیں کے نہیں رہ سکتا. ہر چیز حرام ہو جائے گی، ہر چیز. وہ شادی حرام ہوگی، اس سے ہونے والی اولاد وہ حرام ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بنیاد ہی حرام کی ڈالی ہے. تو آج یہ تہیہ کر کے جائیں کہ کوشش تو کریں کم سے کم کہ نہیں کریں گے، ہم جہیز نہیں لیں گے. میں تو لڑکی والوں سے کہوں گا وہ مانگنے آئے نا، کرنی نہیں شادی اپنی وہ 50 لاکھ روپے میں اپنی بیٹی کے اوپر لگاؤ، اس کو پڑھاؤ لکھاؤ اور وہ اس کی پوری زندگی 50 لاکھ میں کٹ جائے گی. کام اور کرے گی تمہارا، دعائیں اور دے گی. لیکن ایسے لوگوں کو نہیں جو پیسہ اپنے منہ سے مانگے. ٹھیک ہے، میں نے اپنے وعدے سے خود اپنی وعدہ خلافی کر دی. میں نے مولانا مبارک صاحب سے کہا تھا کہ میں صرف 10 منٹ بیٹھوں گا، لیکن تھوڑا وقت میری ایک بنگلور کی فلائٹ ہے صبح 4 بجے کی. اب مجھے تقریباً 1 بجے میں دلی پہنچوں گا، پھر میں 2 بجے واپس گڑگاؤں آؤں گا ایئرپورٹ کے لیے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو کھینچ کے لے آتی ہے. اور پیر کا دامن کہ نہیں، مطلب بہت سارے پیر تھوڑیں گے تمہارے. رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں حاضر ہیں اور جو کسی بھی پریشانی کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ رب العزت حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے طفیل سے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے.
जो लोग लड़कियों के शादियों की तरफ से परेशान हैं, अल्लाह ताला वो परेशानी दूर फरमाए, हलाल रिस्क का ज़रिया अता फरमाए। आमीन। और कुछ बात का जो तलाक सबसे ज़्यादा मुराद करते हैं थोड़ी अभी एक बात इन्होंने ये भी बता दी कि यहाँ पर तलाक के मामला ज़्यादा आ रहे हैं, तो वही बात ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा माँ बाप को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो माँ बाप की एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए मैं खुल के बात करूँगा, आजकल क्या हो गया है कि ये जो मोबाइल की दुनिया है ना, इसमें हर चीज़ सामने है, तो क़यामत की निशानियाँ ना बने, फहशियत से दूर रहें। जब आप फहशियत में शामिल होंगे ना, जब आप उसमें लड़कियां देखेंगे फ़ोन में, तो होगा क्या कि अपने घर की बीवी पसंद नहीं आएगी, कहेंगे तू तो वैसी नहीं है और तू जा यहाँ से। लड़कियों का क्या हो गया है, मिजाज में तेज़ी, वो भी उसी की देन है, दज्जाल के फितने की। अपने शौहरों से लड़ाइयाँ करना, ज़बान दराजी करना, माँ बाप से, उनके माँ बाप से बदतमीज़ी करना, तो ये ज़रूरी है माँ बाप का भी, और जहाँ लड़कियों के मदरसे हैं उसमें भी कि शौहर के क्या हुकूक़ हैं ये जानना ज़रूरी है, और शौहर को बीवी के, सिर्फ शौहर के हुकूक़ नहीं होते, ठीक है। एक बेहतरीन शादीशुदा रिश्ता क्या होता है वो समझने के लिए किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तारीख़ पढ़ लें, सब सामने हो जाएगी कि आपने किस तरीक़े से, आपकी जितनी अहलियाँ थी उनके साथ कैसा आपका बर्ताव था। तो तलाक़ उन चीज़ों में से है, जायज़ चीज़ों में से, जो हुज़ूर को सबसे ज़्यादा नापसंद थी, और ये मर्द के हाथ में इसलिए दी गई है कि मर्द में तहम्मुल होता है, बर्दाश्त होता है, जिसमें बर्दाश्त नहीं वो मर्द नहीं है, ठीक है, बर्दाश्त होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कुछ बोल दिया चल तलाक तलाक तलाक, गलती भी नहीं, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और इसमें क्या चीज़, ये हरी पगड़ी वाले आते हैं मस्जिदों में, इमामों को भेजा देते हैं, अपने लोग ने क्यों बना, अपने लोगों को लेकर जाते हैं। हाँ मैं वो तो ठीक है, जानते हैं, तो आ रहे हैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अब जा रहा हूँ, गालिबन आपका बहुत वक्त मैंने ले लिया, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने मौलाना मुबारक और मौलाना गुलाम असगर साहब को बुलाया भी था इसलिए कि भाई तकरीर अगर शुरू हो गई तो मैं जाके आ जाऊँगा, मुझे सही बात नहीं किसी की तकरीर को बीच में रोक के, और मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल अभी बार बार ये लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए कौन आ रहा है, बाहर से सुनने में आ रहा है, कुछ इधर उधर से लोग आते हैं, अलग मसलों के हैं उनके, क्या मैं जानता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ उनका, इसमें ज़रा सियासी मामला रंग आ जाता है। लेकिन बात यह है कि जब आप एक जगह से जुड़ गए हैं तो वहीं जुड़ के रहना है। बेशक बेशक, आप ये समझ लीजिए कि जहाँ जिस बारगाह में आप लोग मुरीद हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ, मैं वालिद साहब की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उन्हीं से मुरीद हैं, तो सिर्फ बतौर ज़ाहिर एक तहरीरी उनको इजाज़त नहीं थी मुरीद करने की, एक रूहानी इजाज़त है। अगर आप लोगों के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला निगाह हकीकी दे देता तो आप एक मिनट के लिए पलक नहीं झपकते उनके चेहरे से। समझ गए? तो ये दिल में जो वसवसे आते हैं ना कि यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वो आ रहा है, अरे उससे बुला लेते हैं, अरे उससे मिल लेते हैं, ये इम्तिहान है, ये आप लोगों के
امتحان ہے, اس میں فیل نہیں ہونا ہے. دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ جس کو جانا جائے, لیکن تکلیف ہمیں ہوگی, کیونکہ قیامت کے دن نہ اس جھنڈے کے نیچے نہ اس جھنڈے کے نیچے, بیچ میں گھومتے پھرے لوگ نہ کراؤ گے. جب جہاں سے بندھے ہو وہیں سے بندھے رہو, اور یہ چھوٹے آستانے سے نہیں بندھے ہوئے. 4 سلسلوں کا آپ کے پاس خلافت اور اجازت اور روحانیت. کچھ لوگ یہاں سے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, مسجد کھول لو, مدرسے مسجد بنا لو, مدرسے کھول لو. ہو رہا ہے نا یہ؟ تو آپ لوگ اتنے محتاج ہو کہ کسی کے پیسے لے کر اپنی جگہوں پر ان کا پیسہ لگا کر سارا ثواب. میوات الحمدللہ یہ راجستھان ہریانہ ایسی جگہ ہے, ارادہ کریں ایک ٹھوکر مارو گے تو وہاں سے پانی نکل آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مظہری, فیضان مشرفی, محبت اولیاء کرام. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی, جس کی ہے وہاں سے جوڑے ہوئے ہیں. اور مدرسے اور مسجد کا جو میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں, اپنے دل میں ہمیں تو بنا لو گے تم بے وقوف, اس کو کیسے بناؤ گے کہ جی ہم دینی کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں مدرسہ کھولنا ہے, لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ فلانی جگہ کوئی ہے وہ پیسے لگائیں گے, وہ آپ کو بطور ملازم رکھیں گے اور ماہانہ بھی دیتے رہیں گے. یہ طریقہ صحیح ہے. پیسہ جمع کریں آپ لوگ خود, اور خود اپنی مسجد بنوائیں, خود اپنے مدرسے بنوائیں. کہیں سے کسی کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ باغ ہے جو ہمارے خاندان کے بزرگوں نے اب سے نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کئی سو سالوں سے, کئی سو سال سے. اتنی آسان چیز نہیں. اب جب آم لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو کھائیں گے آم, تو ذرا مضبوط مالی بنیے. ایسے کسی اوائی توائی لوگوں کو آ کے اور ان کو ایسے اپنے باغوں کا پھل مت کھانے دیجیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, چلیے اب اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.